آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے۔ اذن مؤذن، ایک اذان دینے والے نے اذان دی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، سب سے بعد میں آئے، سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ میں تمام نکات کو چھوڑ کر آگے چلتا ہوں۔ نماز کے بعد تمام انبیاء نے اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حمد و ثنا کی۔ اس نماز کے بعد ایک سیڑھی کے ذریعے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے، پھر ساتوں آسمان سے ہوتے ہوئے آخری آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس جنت المأویٰ، بیت المعمور سے پہلے سدرۃ المنتہا پہ گئے، سدرۃ المنتہا سے جنت کی سیر کی، پھر آپ کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، آپ نے جہنم کو دیکھا، پھر جب واپس آئے سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے، سدرۃ المنتہا پہ رکے۔ شفاء الصدور میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ اسی طرح مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب فی ذکر الحبیب میں لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام رک گئے، اس کے بعد 70,000 عجائبات سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو گزارا گیا۔ وہاں پر تنہائی تھی، وحشت تھی اور اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں ابو بکر صدیق کی آواز آئی، اور ابو بکر صدیق کے لہجے میں کوئی مخاطب ہوا کہ گھبرائیے نہ، آپ کا رب ابھی صلاۃ میں مشغول ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے 2 چیزوں نے تعجب میں ڈالا۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ یہ ابو بکر کی آواز کیسے ہے، میرے سے پہلے ابو بکر یہاں پر کیسے پہنچ گئے، اور دوسری اس کی وجہ جس نے مجھے تعجب میں ڈالا وہ یہ تھی کہ اللہ تو صلاۃ سے پاک ہے، اللہ تو صلاۃ سے پاک ہے، اللہ کس صلاۃ میں مشغول ہے؟ تو فرمایا پھر مجھے آواز آئی، دونوں تعجب جو میرے ذہن میں تھے اس کا جواب ملا۔ جواب یہ آیا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت برسانے میں مشغول ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ آیا کہ یہ لہجہ ابو بکر کا ہے، آواز ابو بکر کی ہے، انداز اور طرز تکلم ابو بکر کا ہے، لیکن یہ ایک فرشتہ بول رہا ہے۔ جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اللہ نے اس فرشتے کو اسی جگہ پر کھڑا کر دیا تھا تاکہ جب آپ یہاں پر تشریف لائیں گے آپ کو تنہائی وحشت زدہ کرے گی، تو وہ آواز جو آپ کو دنیا میں مانوس تھی، جو آپ کے یار و غار، جو آپ کے مزار اور غار کے یار ہیں، اسی آواز میں آپ کو مخاطب کیا گیا تاکہ آپ کو انسیت پیدا ہو جائے۔ لہٰذا یہ آواز ابو بکر کی ہے لیکن بول فرشتہ رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں 70,000 عجائبات کو عبور کرنے کے بعد آگے پہنچا، اللہ سے ملاقات ہوئی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے حبیب سے ملاقات کی، اور کیا باتیں کی اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ محب اور محبوب کی باتیں ویسے بھی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے محبوب کی طرف، اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ما اوحا، جو چاہا اس نے وحی کر دی۔ پھر فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے قریب ہوئے، اور کتنے قریب ہوئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن، جتنا 2 کمانیں اور 2 تیر جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا قریب ہو گئے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ آخری بات بس عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے یہاں پر تیروں کا ذکر فرمایا، کمان کا ذکر فرمایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب 2 لوگوں کی دوستی ہوتی وہ اپنی کمانوں کو یوں ملاتے تھے، اور اس کمانوں سے جو تیر نکلتا، اس تیر کے نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کی دوستی ہے، اور ان دونوں کی دشمنی، جس نے ایک سے دشمنی کی اس نے دونوں سے دشمنی کی، جس نے ایک سے دوستی کی اس نے دونوں سے دوستی کی۔ اللہ نے بھی کمانوں کا ذکر فرمایا، بتا دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی ہے۔